السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے دم کر دو، جب دم کیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ اب بتاؤ مجھے نظر لگی ہے یا نہیں۔ جب میں کہوں کہ مجھے نہیں پتا تو میں نے تو دم کر دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں دم کرنا ہی نہیں آتا۔ تو کیا واقعی دم کرنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ نظر ہے یا نہیں؟ جی دیکھیے، غیب تو کوئی نہیں جانتا کہ کسی کو کون سی بیماری ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے کوئی بیماری نظر آ رہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کو نظر لگ گئی ہے کہ اس کی ایسی قابلیت ہے اور وہ اچانک وہ چیز یعنی وہ نہیں کر سک رہا، یا اس کی آواز پیاری ہے اور اب وہ نہیں پڑھ سک رہا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے یہ بندہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس شخص کو نظر ہوئی ہے۔ تو پھر یہ چیز محسوس کرتے ہوئے اندازے کے ساتھ پھر نظر بد کا دم کرنا چاہیے۔ تو باقی یعنی کوئی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ واقعتاً اس کو نظر لگی ہے یا نہیں لگی۔ تو بہرحال دم کر دیں، اور یہ بتانا یہ مشکل ہے، اور ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے کہ جو نہیں بتاتا تو وہ دم نہیں جانتا۔ دم ہر مسلمان کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ دم شرکیہ چیزیں نہ ہوں اور ثابت ادعیہ ہوں، جو دعائیں ثابت ہیں یا جو قرآن کی آیات ہیں ان سے اور ثابت شدہ دعاؤں سے، یا ایسا دم جس میں شرک نہ ہو تو وہ دم کیا جا سکتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی نظر کا دم کرنے کے لیے کہے تو دم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ دم کریں، اس کے علاوہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ پڑھ کر دم کریں، اور آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو یہ تمام چیزیں، اور اسی طرح سورہ فاتحہ کو 7 دفعہ پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ پڑھ لیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ 3 دفعہ پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، تو یہ بھی پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے۔